قرآن کریم کا آخری پارہ اور اس کی پہلی سورت سورہ نبا کی آیت نمبر 37 میں بتایا گیا رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام کا رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو مطلب یہ ہوا زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام کو پالنے والا۔ اور کون ہے وہ پالنے والا؟ فرمایا الرحمن۔ ذخیرۃ الجنان کے اندر اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں رقم تراز ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم وہ جو مانگنے پر عطا فرمائے۔ تو ذرا ہم غور کریں کہ کتنی ایسی نعمتوں کے حصار میں ہم جیتے ہیں کہ جو بن مانگے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ ہم اگر شمار بھی کرنا چاہیں، لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ خود ہمارا وجود ہمارے بغیر طلب کے ہمیں ملا ہوا ہے، تو ہے ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں بار بار جھنجھوڑا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں ہم غور نہیں کرتے؟ کاش کہ ہم غور کرنے والے ہو جائیں۔ فرمایا وقت آنے والا ہے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مالک الملک اپنے جلال میں ہوں گے، ایسا جلال لا یملکون منہ خطابا، نہیں طاقت رکھے گا کوئی اس سے بات کرنے کی، اور عام آدمی تو درکنار۔ یوم یقوم الروح، جس دن حضرت جبریل علیہ السلام والملائکۃ، اور تمام فرشتے صفاً لائن لگا کر زبان بستہ کھڑے ہوں گے، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب مسعودی و کشمیری دامت برکاتہم العالیہ ایسے موقع پہ فرمایا کرتے کہ دگج فرشتے، تو جب ایسے نوریوں کی یہ حالت ہوگی تو وہاں خاکی کیا پر مار پائے گا؟ فرمایا لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر پائے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے دے۔ اور جس کے لیے اجازت دے دی جائے گی کیا وہ کوئی بھی بات کر لے گا؟ کچھ بھی کہہ پائے گا؟ نہیں۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، ٹھیک بات کہے گا، سچی بات کہے گا۔ اس سے آگے صرف 2 آیات بچتی ہیں اس سورت کی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائیں گی۔